اس وقت ہمارے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے صاف شفاف الیکشن ہی اس ریاست اور ملک کے نظام کو چلانے کا معاملہ ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ اس کے فیصلوں کا احترام کیا جائے، یعنی جو قانون سازی وہ کر رہے ہیں اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ حالات تو بہت تیزی سے 100 225 26 پہ ڈالر ہوگا، گیوں کون لے گا، خوردنی تیل کہاں سے آئے گا، پٹرول کہاں سے آئے گا، آٹا شہر میں نایاب ہو رہا ہے۔ یہ ملک تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو تخت لاہور بچانا ہے، حکومت بچانی ہے یا ملک بچانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ سب لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور جس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، اور ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے اور ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم قومی ذمہ داری سنبھالیں، ان بے وقوفوں کو چھوڑیں۔ یہ ان کی تو عقل جواب دے گئی ہے۔ یہ سیاست میں بھی ہارے ہیں اور ویسے بھی ہاریں گے، اور ان کا دماغ بھی کام کر رہا۔ یہ 14 کے 14 بے وقوف جو ہیں یہ ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ملک قائم رہے گا اور ملک آگے بڑھے گا۔ شیخ صاحب بڑی ایک اہم بات انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو مرضی کا چیف الیکشن کمشنر چاہیے، مرضی کا چیف جسٹس چاہیے، مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف چاہیے، مرضی کا پپٹ ایک صدر چاہیے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ ساتھ ہی انہوں نے جو خالد صاحب نے بات کی ہے کہ وہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، وہ سب چیزوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا 96 99 تک کے دور کی باتیں بھی کچھ عمران خان پر ڈال دی گئی ہیں۔ یہ جو عمران خان کے ذمہ ساری چیزیں ہیں یہ کس بات کا پتہ دے رہی ہیں؟ اس قسم کا لہجہ، اس قسم کی چیزیں ملک یہ ٹکراؤ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ٹکراؤ سے گریز کرنا چاہیے۔ 2 دن رہ گئے ہیں، یہ ممبر اٹھائیں گے پنجاب اسمبلی میں رانا ثناء اللہ، یہ وہاں غدر کریں گے، یہ مستی کریں گے، اور ملک میں یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اپنا الیکشن کمشنر نہیں چاہیے، ایسا الیکشن کمشنر چاہیے۔ آرمی چیف تو اب وہ ہے نہیں حکومت میں جو اس نے آرمی چیف کا فیصلہ کرنا ہے۔ سو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں جو کہ یہ کسی اور کا فیس ہے، اور فیس بیہائنڈ کیس کوئی اور ہے۔ سو حالات میں آپ کے پروگرام میں آج شام کے وقت کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے میں 45 دن کہتا تھا، یہ 30 دن میں ہی اپنا فیصلہ کر دیں۔ تو سر فیس بیہائنڈ دا کیس، وہ سر کیس کے پیچھے فیس کیا ہے جو ابھی تک بھی پنجاب کے سامنے سب چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں، جس تیزی سے ایکسپوز ہو رہی ہیں، ہر چیز ایکسپوز ہونے جا رہی ہے، اور یہ چند ہفتوں کی بات ہے، اور چند ہفتے سارے فیس اور کیس سارے ایکسپوز ہو جائیں گے۔ رائٹ سر؟ شیخ صاحب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ عمران خان چلے گئے اس سارے معاملے کو لے کر، اور کہا گیا کہ نیب کی جس طرح سے اختیارات، آج کی سماعت بھی ہو گئی۔ آج جو بات کی گئی ہے یہ سپریم کورٹ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اداروں کے اپنے اختیارات ہیں، آئین میں لکھے گئے، مداخلت جو ہے وہ نہ کی جائے اگر کوئی پارلیمان قانون سازی کر رہی ہے۔ تو یہ کدھر پیغام ہے سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں ابھی تو انہوں نے نوٹس دے دیا، سارا کام رک گیا نیب میں کیسز کا۔ صبح میں بھی جا رہا ہوں 10 بجے سرجیل سواتی ایڈوکیٹ جو بیرسٹر ہے ان کے ساتھ، وہ کیس میرا لڑیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں کو انہوں نے جو ڈیلے کیا ہے، ان کو جو روکا ہوا ہے وہ ختم کیا جائے۔ صبح انشاءاللہ سپریم کورٹ ریٹ کریں گے۔ ملک کو اس بحران سے نکالنا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے۔ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے، اس جمعہ بازار کو سنڈے مارکیٹ میں تبدیل نہیں کرنا، اور پاکستان کو بہتر جگہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ عمران خان کی قیادت۔ سنا ہے کچھ ایم این ایز نون لیگ کے وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ رابطوں میں، آپ تک کوئی اطلاعات ہیں سر؟ دیکھیں ممبر اب ایسے ہی ہو گیا ہے نا، جو ممبر اتنے جو بکے ہیں، جو رزلٹ ہے، جو فضا بن رہی ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ سو تھنگز آر ویری کریٹیکل، اینی ٹائم اینی ویک سم تھنگ کین ہیپن۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ شیخ جمیل فاروقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بڑا لہجہ تش تھا، بڑا سخت جو ہے وہ زبان خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ انہوں نے پہلے تقریباً 8-10 منٹ عمران خان کو جس طرح کے القابات دیا، اس کے بعد جس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں، کیا کہیں گے یہ پی ڈی ایم اس وقت موجودہ حکومت وہ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں ان کے پاس سوچنے کے لیے بچا کیا ہے؟ یہ وہی خواجہ سعد رفیق صاحب ہے نا، 2 دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کے بول رہے تھے کہ ہم نے کم بیک کرنا ہے۔ کون سا کم بیک کرنا ہے بھائی؟ آپ نے کیا پورے پاکستان کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہو گئی ہے ان کی ختم، پیچھے ان کے کچھ بچا نہیں ہے، تو اب اپنی خفت مٹانے کے لیے
اگر یہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو پرماننٹلی ڈیلیٹ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. اور اگر یہ اس وقت کنٹینیو کرتے ہیں تو آج ڈالر کا حال دیکھ لیں، یعنی 221-22 ہٹ کر گیا. ہو سکتا ہے شام تک یا رات تک کوئی سچویشن ایسی بنے کہ 25 کو ہٹ کر جائے. ان کے پاس مٹانی ہے. باقی یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کون سا بندہ باہر بیٹھا ہے، بھائی آپ کے اپنے بھائی کی حکومت ہے اس وقت. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، بڑے بھائی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو ان کو واپس آ جانا چاہیے، آئیں اپنے کیسز فیس کریں. اسحاق ڈار صاحب کو آ جانا چاہیے. اگر اسحاق ڈار صاحب جن کا نام مشہور ہے اسحاق ڈالر، وہ آ جائیں، آ کر ڈالر کو روک لیں. IMF سے معاہدے کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم فار PMLN ٹو ری تھنک اینڈ ری وزٹ دیئر آل پالیسیز. اور ان کو دبونے میں زرداری صاحب کا ہاتھ ہے. انہوں نے آج منع کیا حمزہ شہباز کو کہ آپ استعفیٰ نہ دیں جی. 22-23 کو جس طرح کی لینگویج کا استعمال ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، ایک پارلیمانی زبان نہیں ہے. اسی طرح کے اعتراضات ہمارے PTI کے بھی سینئرز کے اوپر تھے جب ترجمانی کرتے ہوئے بہت کچھ بول جاتے تھے. کل رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو جملے استعمال کیے وہ میں اس وقت دوہرا بھی نہیں سکتا. ابھی سعد رفیق صاحب کی جو ٹون تھی، اس کے اوپر بندہ کامنٹ کرتے ہوئے بھی درزبہ سوچے گا پتہ نہیں کہ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس طرح کے جملے کیوں استعمال کرتے ہیں. یہ ان کے پاس بتا کچھ نہیں ہے نا، یہ خفت ہے، آخری حربے ہیں، یہ ڈیمیج کنٹرول ٹیکٹکس ہیں. اور اتنا بڑا ڈیمیج انہوں نے خود اپنی پارٹی کو اور 14 جماعتوں نے مل کر اپنے اتحاد کو دے دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر شہباز شریف صاحب نہیں اناؤنس کرتے اسمبلی تحلیل کرنے کے، اسمبلی نہیں بھیجتے، تو ہو سکتا ہے ایک آدھ دن کے اندر 2-3 جماعتیں جو اتحادی ہیں ان کی وہ ٹوٹ کر سائڈ پہ ہو جائیں اور پھر مجبوراً ان کو وہی کرنا پڑے. ان کو فیس سیونگ تو مل جائے گی، لیکن عزت اسی میں تھی کہ خود ہی یہ چھوڑ جاتے ہیں، سارا معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف چلا جاتا. صحیح، بہت شکریہ. جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور چرچا کر رہے تھے. اور یہاں پر خبر شامل کریں گے کہ ایکس اور وائی ختم ہو گئے. ہم چاہیں تو حکومت کا خاتمہ آج ہی کروا دیں. 22 جولائی کو پنجاب میں PTI کی حکومت ہوگی. عبرتناک شکست پر حمزہ شہباز شرم کریں اور مستعفی ہو کر ذمہ داریاں چودھری پرویز الہی کو سنبھالنے دیں. فواد چودھری کہتے ہیں شہباز حکومت اب وینٹیلیٹر پر ہے. زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے اب نون لیگ کی حکومت نہیں چل سکتی. ہم انتخابات کا اعلان کرنے پر شہباز سے بات ہو سکتی ہے. PTI رہنما کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس صرف چند دن ہیں، وہ فیصلہ کر لیں خود جائیں گے یا ہم بھیجیں. ایکس اور وائی تھے وہ ایکچولی زیڈ ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے. اس وقت یہ حکومت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اس کا سوئچ آن آف کرنا ہمارے پاس ہے. ہم جب چاہیں آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں. کہ اس حکومت کے 5 سے کہیں زیادہ MN ہمارے رابطے میں. 22 تاریخ کو پنجاب میں ہمیں حکومت بن جائے گی اور 23 تاریخ کو ہم رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگا سکتے ہیں. یہی حال عطا تارڑ کا بھی ہے، وہ پنجاب کے لیے ناسور ہے. ایجنڈا ہمارا بڑا سمپل ہے. نمبر 1 الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے. عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں، ہم ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ہم سیاسی استحکام چاہتے ہیں کیونکہ سیاسی استحکام سے پاکستان کا معاشی استحکام جڑا ہے. رانا ثناء اللہ کی جانب سے 5 MPs کو غائب کرنے کے اعلان پر کاف لیگ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. وفاقی وزیر داخلہ حمزہ شہباز اور مریم اورنگزیب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے. میڈیا سے بات چیت میں پرویز الہی نے کہا IG اور چیف سیکرٹری کو سزا بھی ہوگی. بولے رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنایا جو ان کے قابو میں نہیں آ رہا. IB والے مقصود چپراسی اور ڈاکٹر رضوان کی موت کی تحقیقات کرنے کی بجائے لوکیشنز ٹریس کرنے میں لگے ہیں. بولے شہباز شریف نے PTI اور کاف لیگ کے اراکین کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے سیل بنا رکھا ہے. یہ لوگ ناکامی کے بعد اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. ثناء اللہ جیسے لوگ غلط کام لیتے ہیں، IB کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بے نقاب کرنا جو ہے یہ اس وقت جمہوریت کو مضبوط کرنے کے برابر ہے. کہ جو ہمارے MPs ہیں اور جو PTI کے MPs ہیں ان کی لوکیشن جو ہے وہ وہاں سیل بنایا شہباز شریف نے ایک، جی پتہ نہیں وہ بیٹری والا سیل ہے یا کون سا سیل ہے، وہاں بیٹھ کے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم تو حیران تھے کہ اتنی دیر یہ صبر کیسے کیے ہوئے ہیں یہ حمزہ اور جن کے پروڈکشن آرڈر ہم کرتے رہے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو سیاست میں ہونا چاہیے. نہ کبھی انہوں نے سبق سیکھا ہے، نہ کبھی ان کے اندر کوئی عقل آ سکتی ہے. ابھی بھی IMF کی کوئی یہ قسط کہہ رہے ہیں روز اعلان کرتے ہیں، بالکل نہیں ہونا کچھ بھی. یہ مفتہ کا مفتہ لگا ہوا ہے.
ये खामखा इस तरह की बातें कर। बेडरूम में भी प्राइवेसी नहीं है, इदारे कानून के दायरे में रहें। पीटीआई की रहनुमा शीरी मजारी और शिबली फराज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की। शीरी मजारी कहती हैं चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। किसी के बेडरूम में वॉइस रिकॉर्डर लगाने का मकसद क्या है? शिबली फराज कहते हैं ऐसी हरकत इससे पहले चेयरमैन पीटीआई के साथ भी हो चुकी है। क्या कोई ऐसा कानून नहीं जो ऐसे मावराए आइन इकदामात से रोके? डिवाइस निकला मेरे बेडरूम से। हमने जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की कल शाम तक, तो पता चला ये वॉइस रिकॉर्डर है। मेरे बेडरूम में किसने ये लगाया, किस एजेंसी ने? कोई लिहाज नहीं है, चादर और चारदीवारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मेरा आईनी हक है। इन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रोटेक्शन इन्होंने इन्फ्रिंज किया है। अभी तक ये बाज नहीं आ रही एजेंसीज। हम सबको क्या कत्ल करेंगे कि हम चुप कर जाएं? क्योंकि हमने नहीं चुप होना। तो जो भी है, न्यूट्रल्स है, आईबी है, आईएसआई, जो भी एजेंसीज हैं, आप कानून के दायरे में रहें। इनके घर ये हुआ, हमारे चेयरमैन इमरान खान के घर ये हुआ, तो हमें अभी नहीं मालूम कि और कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में इस किस्म के आलात लगे हुए हैं। प्राइवेसी के और आईनी जो हुकूक दिए गए हैं पाकिस्तानियों को, उनके बारे में इस किस्म की चीज़ें करना मेरा ख्याल है इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क में बदतरीन मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। डॉलर की हौलनाक उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज 10 रुपए तक महंगा हुआ। मार्केट के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कीमत 224 रुपए तक जा पहुंची। डॉलर की आसमान छूती कीमत से सरमायाकार और मुआशी माहिरीन परेशान हैं। वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी करार दिया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी करेंसी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान जफर पराचा ने डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफे पर आज का दिन पाकिस्तानी मईशत के लिए स्याह तरीन दिन करार दिया। कहा IMF की शराइत के तहत डॉलर महंगा किया जा रहा है। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा हुकूमत को खुद नहीं पता कि वो रहेगी या नहीं। डॉलर की कीमत में खौफनाक इजाफा। सरमायाकार और माशी माहिरीन हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। जनरल सेक्रेटरी करेंसी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान जफर पराचा ने वीडियो बयान में कहा डॉलर IMF की शराइत के तहत महंगा किया गया। रुपया अपनी कदर खो रहा है। आज का दिन पाकिस्तानी मईशत के लिए स्याह तरीन दिन है। देखिए, आज का दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए तो मैं तो ये कहूँगा बदतरीन नहीं। IMF के बगैर ये लोग जो भी IMF ये दीगर हमारे बाहर के ममालिक हैं उनके कहने पे चलते हैं और इन लोगों को मुल्क और आवाम से कोई गर्ज नहीं है। जफर पराचा ने कहा खबरदार किया कि डॉलर की कीमत में इजाफा महंगाई का बदतरीन तूफान लाएगा। जफर पराचा ने कहा हुकूमत हो या दीगर सियासी जमातें, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा हुकूमत को खुद नहीं पता कि वो रहेगी या नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी अदम इस्तेहकाम से जुड़ा है। इन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा हुकूमत डॉलर रोकना चाहे तो रोक सकती है। माहिर मईशियत मुजम्मिल असलम ने भी ट्वीट में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट में कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने रुपए की नीलामी करा दी। 2 दिनों में 15 रुपए फी डॉलर निकल गया। सोने की कीमत को पद लग गए। सोने की कीमत में 2800 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। फी तोला सोना 1,45,200 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2400 रुपए इजाफा हुआ और नई कीमत 1,24,485 रुपए हो गई है। आदमी मार्केट में $2 के इजाफे से फी और सोना $1717 पर आ गया है। पाकिस्तान में जारी सियासी और माशी बहरान तवालत इख्तियार कर गया। फिंच रेटिंग्स के पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया गया। पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन गई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। फिच रेटिंग्स पाकिस्तान की रेटिंग को B नेगेटिव दर्जे पर रखा है। फिच की तरफ से जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, सियासी सूरत हाल और IMF मुज़ाकरात में ताख़ीर को रेटिंग में तब्दीली की वजह करार दिया है। फिच रेटिंग की जानिब से पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस, महंगाई, बैरूनी कर्जों और ग्रोथ पर दबाव को भी रेटिंग पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की फहरिस्त में शामिल किया गया है। साजिश में मुलविस सबका एहतसाब किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का ऐलान। ट्वीट में लिखा कि IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया
مسلسل گر رہا ہے، معاشی بدحالی ظاہر کرتی ہے۔ شریفوں کو معیشت چلانے میں کبھی مہارت ہی نہیں تھی، ان کی مہارت صرف لوٹ مار، منی لانڈرنگ اور NRO حاصل کرنا ہے۔ سازش میں ملوث سب کا احتساب کیا جائے گا، عمران خان کا اعلان۔ چیئرمین PTI نے پاکستانی روپے کی بے قدری پر ٹویٹ ڈاک دیا، موجودہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ لکھا کہ امریکی سازش کے تحت عدم اعتماد کی تحریک کے وقت ڈالر 178 روپے کا تھا، اب IMF سے معاہدے کے باوجود روپیہ مسلسل گر رہا ہے، ڈالر آج 224 روپے تک پہنچ گیا۔ چیئرمین PTI نے مزید کہا کہ معاشی بدحالی شریفوں کی معیشت یا انتظامیہ چلانے کی ناتجربہ کاری ظاہر کرتی ہے، ان کا تجربہ صرف لوٹ مار، منی لانڈرنگ اور NRO حاصل کرنے میں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ رجیم چینج اور پاکستان کو اس صورتحال تک پہنچانے والوں کا قوم احتساب کرے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔